بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف شرح دعائے سحر میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں دعائے سحر کے فراز اول کے ذیل میں جو حضرت امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف نے شرح بیان فرمائی، اس کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ فراز اول کے مختلف فقرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام شرح فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اس فراز اول میں ہے وہ ہے اللہم، کہ عرض کیا کہ اللہم اصل میں یا اللہ ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخر اس دعائے سحر کا آغاز کلمہ اللہم سے کیوں ہو رہا ہے، اور تقریباً اکثر دعاؤں کو دیکھا جائے تو آغاز اللہم یعنی یا اللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت امام خمینی نے اس کا سر اور راز بیان فرمایا کہ اصل میں راز یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اسماء حسنی میں سے اسم مبارک اللہ جامعیت رکھتا ہے، اور دوسری طرف سے حضرت انسان پروردگار عالم کی مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ تو ایک جامعیت والی ذات کو چاہیے کہ خداوند منان کے اسم جامع کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ البتہ آخر بحث میں عرض کیا تھا کہ ایک اور نگاہ سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم کے تمام اسماء اپنے اندر جامعیت کو رکھتے ہیں، کیونکہ اسم یعنی ذات مع صفت خاصہ، ذات کو صفت خاص کے آئینے میں دیکھا جائے تو عرفانی زبان میں وہ اسم کہلاتا ہے۔ اب تمام اسماء کے ضمن میں ذات تو موجود ہے، لہذا ہر اسم کے اندر جب ذات موجود ہے تو تمام کمالات بھی موجود ہوں گے۔ لیکن اسم مبارک اللہ اور دوسرے اسماء میں فرق یہ ہے کہ اسم اللہ میں تمام کمالات بنحو اعتدال موجود ہے، جبکہ دوسرے اسماء میں کسی اسم کے اندر کوئی خاص کمال بارز ہے، کسی کے اندر کوئی خاص کمال ظاہر ہے، کسی کے اندر کوئی اور خاص کمال ظاہر ہے۔ تو دوسرے اسماء میں بھی کمالات ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اسم مبارک اللہ میں تمام کمالات اپنے اعتدال پر ہیں، لہذا اسم اللہ کو کہتے ہیں اسم اعظم، ایک جامع اسم ہے۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ آخری لفظ کا میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، اس کا معنی اس کا مطلب یہی تھا۔ اچھا، دوسرا فقرہ کہ جس کو حضرت امام یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ اس فراز میں ہوا اللہم انی اسألک، لفظ انی یعنی بے تحقیق میں، اس انی کی وضاحت کرتے ہیں۔ خوب دیکھیں
یہ چیز تو روشن ہے، انسان یا تمام موجودات خداوند منان سے اسی وقت دور ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی انیت کی طرف ناظر ہوں۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، دوسرے موجودات بھی ایسے ہی ہے۔ اصلاً شیطان ابلیس جو بارگاہ ربوبی سے اس کو نکال دیا گیا، اس کا مین سبب یہی انیت اور انانیت تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ ہماری زندگی کے بھی اندر ایسے ہی آگا، ایک خدا پرست انسان، موحد انسان اور ایک بدکار انسان کے مابین تفاوت اسی انیت کا ہے۔ جیسے ہی انسان فقط اپنے وجود پر نگاہ کرتا ہے خدا سے دور ہو جاتا ہے، یعنی میں ایسا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے، میں فلاں فلاں کمالات رکھتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، انسان کو بندگی سے نکال دیتا ہے۔ میں ایسا ہوں نہ، یہ غلط ہے۔ یہی تمام بدبختیوں کی جڑ یہی نقطہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا آقا، ہم اپنی اگر سادہ سی زندگیوں میں دیکھیں، ہم کس وقت خدا سے دور ہوتے ہیں؟ جب ہماری زندگی کا، ہمارے کاموں کا، ہمارے تمام فعالیتوں کا محور میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں اپنی میں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہوں خدا سے دور ہو جاتا ہوں۔ اچھا، جب تمام برائیوں کی جڑ یہ میں ہے، انی ہے، تو حضرت امام کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر دعا کا آغاز اللہم کے بعد انی سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر تو معصوم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خدا کے قریب ہونے کا گر سکھا رہے ہیں، تو پھر یہاں پر لفظ انی کیوں ہے؟ حضرت امام راحل فرماتے ہیں کہ انی کے بعد جیسے ہی فوراً آ گیا انی اسألک، تو اس اسألک نے اس انی کی رعونت، خشونت اور سختی کو ختم کر دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے ہی اس نے کہا نا بندے نے انی اسألک، خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ خدایا میں تیری بارگاہ میں سائل ہوں۔ وہ اپنی جو انانیت تھی اس انانیت کو اسألک کے ذریعے سے توڑ دیا۔ اس وقت انیت خراب ہے جب اپنے آپ کو مستقل سمجھے، جب اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ لیکن جیسے ہی کہا انی اسألک، فوراً اپنی انیت کو، اپنی انانیت کو، اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے لفظ انتم ہے، حضرت امام اس انی اسألک کو تشبیہ دیتے ہیں سورہ مبارک فاطر کی آیت نمبر 15 سے، کہ وہاں پر کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ۔ وہاں پر بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ انتم یعنی تم، اس کے اندر رعونت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، ایک اپنا تشخص ہے۔ لیکن جیسے ہی انتم کے بعد الفقراء آیا، اس الفقراء نے انتم کی سختی اور رعونت کو ختم کر دیا۔ تم یعنی فقیر، تم یعنی بارگاہ الہی میں گدھا، خدا کی بارگاہ میں گداگری۔
یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، انی اسالو کا، میں خدا کی بارگاہ میں گداگر ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر معرفتی اعتبار سے اگر اس چیز کو انسان اپنے وجود میں ڈھال دے تو بہت زیادہ انسان کی زندگی میں تفاوت آ سکتا ہے، ہماری عملی زندگی ساری تبدیل ہو جائے گی۔ ہماری عملی زندگی کے اندر یہ جو خدا سے دوری ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کا اگر فقیر سمجھوں، حقیقی معنی میں، نہ کہ نام کا فقیر، حقیقی معنی میں فقیر سمجھوں، یعنی میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نہ کسی چیز کے نہ ہونے پر انسان کو دکھ ہوگا، اور نہ کسی چیز کے چلے جانے پر انسان کو دکھ ہوگا، نہ کسی کے آنے پر حد سے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ میں تو فقر ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو سائل ہوں، میں تو گدھا ہوں، میرے پاس تو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب میرے پاس اپنی جانب سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو میں محض سائل ہوں۔ اسی بحث کے آخر میں حضرت امام راحل ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ ظاہراً بہت ہی سخت روایت ہے۔ اس روایت کو سمجھنے کے لیے عرفانی طور پر ایک مقدمے کو سمجھیں، وگرنہ اگر اس مقدمے کو نہیں سمجھیں گے تو یہ روایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت ہی تعجب ہوگا کہ یہ حضرت امام کیسی روایت لے کر آئے ہیں۔ اصل میں اس روایت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، انسان جو خدا کی طرف جاتا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو انسان سالک ہے یا انسان کامل ہے۔ ان دونوں کے تفاوت کو سمجھیے گا۔ انسان جب اس عالم کثرت سے نکل کر خدا کی طرف جاتا ہے، جب تک خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ایسے انسان کو کہتے ہیں سالک، سلوک میں ہے، جا رہا ہے۔ لیکن جیسے یہ بندہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، لقاء اللہ کے درجے تک نائل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں کسی مناسبت سے لقاء اللہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ شرح چہل حدیث جو امام خمینی کے بہترین آثار میں سے ہے، چہل حدیث میں بھی اس لقاء اللہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ حدیث نمبر 28 جو حضرت امام نے شرح چہل حدیث میں ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ نے لقاء اللہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ میں کسی مناسبت سے اس چیز کے بارے میں حتماً گفتگو کروں گا۔ اور عزیزان من، آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی امام راحل امام خمینی کے آثار سے، اس کے فکر سے، جو ان کا معنوی عرفانی توحیدی تفکر ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ اس شرح دعائے سحر کو بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ امام خمینی کے آثار کے ساتھ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ جوڑیں۔ 28 نمبر حدیث جو حضرت امام خمینی نے شرح چہل حدیث میں ذکر فرمائی ہے، وہاں پر لقاء اللہ کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ کافی کی روایت ہے، نہایت خوبصورت روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور اس کے ذیل میں حضرت امام نے لقاء اللہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ لقاء اللہ کا اجمالاً میں معنی کرتا ہوں، لقاء اللہ یعنی خدا تک پہنچنا، لیکن پہلے دن سے میں عرض کر چکا ہوں کہ مقام ذات تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔
ہر بندہ خدا کے اسما تک پہنچتا ہے، حالانکہ اسما مختلف ہے، کوئی کسی اسم تک پہنچتا ہے، کوئی کسی اسم تک پہنچتا ہے۔ جیسے ان اسما تک انسان پہنچ جاتا ہے تو ایک طریقے سے لقاء اللہ، خدا سے ملاقات، اس کے اسما سے لقاء اور ملاقات رونما ہوتا ہے۔ تو سالک جب تک خدا تک نہیں پہنچتا تو اسے کہتے ہیں سالک، راستے میں ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے، اسے کہیں گے سالک۔ اچھا، جو بندہ اصلاً خدا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، سیر و سلوک میں ہی نہیں ہے، اس وادی میں ہی نہیں ہے، تو اصلاً وہ تو دائرے سے ہی خارج ہے، وہ تو دائرے سے ہی خارج ہے۔ اگر اس کی زندگی میں محوریت اور مرکزیت خدا کو نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہے، انسان نہیں ہے۔ قرآن تعبیر کے مطابق اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف متوجہ نہیں، اگر اس کی زندگی کا مقصد اور ہدف وصول الی اللہ نہیں ہے تو اصلاً پھر اس کو نکال دیں، اصلاً انسانیت کے دائرے سے باہر ہے۔ تو بس ایک انسان وہ ہے جو خدا کی طرف جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سالک۔ جب انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے بندے کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے کامل۔ اہل معرفت کہتے ہیں عارف کی دو قسمیں، یا عارف سالک ہے یا عارف کامل ہے۔ عارف سالک جو ابھی خدا کی طرف جا رہا ہے، عارف کامل جو خدا تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی خدا تک پہنچتا ہے تو یہ بندہ عارف کامل بنتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ سفر اول تمام ہوا۔ مجھے نہیں معلوم مقدمات میں نے اسفار اربعہ کو ذکر کیا تھا یا نہیں، لیکن دوسری مناسبتوں سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ پہلا سفر معنوی طور پر انسان مخلوقات سے خدا کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی خدا تک پہنچتا ہے یہ سفر اول ختم ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں السفر من الخلق الی الحق، مخلوق سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے خداوند متعال تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسماء الہی کے اندر سیر کرتا ہے۔ یہ دوسرا سفر ہے کہ اسے کہتے ہیں السفر من الحق الی الحق، خدا سے خدا کی طرف سفر۔ بعض روایات میں ہمارے ہاں ہے نا فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے اللہ کی جانب فرار اختیار کرو۔ اس کو اہل معرفت سفر دوم پر تطبیق کرتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی جانب فرار اختیار کرو، یعنی خدا کے بعض اسماء سے دوسرے بعض اسماء کی طرف جاؤ۔ یہ سفر دوم ہے، دوسرا سفر ہے کہ بہت سارے اہل معرفت، وہ جو امیر بیان کا جملہ ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں، رمضان کی ایک شب میں آپ فرماتے تھے آہ من قلت الزاد و بعد الطریق، راستہ کتنا لمبا ہے اور راہ توشا، راہ سفر کتنا کم ہے۔ تو وہاں پر امیر المؤمنین اس سفر دوم کی طرف ناظر ہیں، سفر دوم کو بیان کر رہے ہیں، نہ کہ جو آپ اور ہماری نظر میں جنت ہے، حور و قصور کو مد نظر رکھا ہوا، اس حور و قصور کے بارے میں نعوذ باللہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ آہ من قلت الزاد۔ نہ عزیز من، اسماء الہی لا محدود ہیں۔ جب اسماء الہی لا محدود ہیں تو ان کے اندر سیر بھی لا محدود ہے۔ یہ دوسرا سیر اسماء و صفات حق کے اندر سیر ہے۔ تیسرا سیر اہل معرفت ذکر کرتے ہیں کہ پھر یہ عارف، یہ خدا کا بندہ جو خدا تک پہنچا ہے، پھر وہاں سے واپس پلٹتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں السیر من الحق
الی الخلق بالحق، اب خدا سے مخلوقات کی طرف آتا ہے۔ یہاں پر نبوت، رسالت، امامت، یہ مناصب رونما ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیوں آخرکار نبوت اور رسالت کے لیے لفظ رسالت اور بعثت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ رسالت، رسول یعنی بھیجنا، خوب کہاں سے بھیجا جا رہا ہے؟ رسول اس وقت تک رسول نہیں بنتا جب تک پہلا اور دوسرا سفر ختم نہ کرے۔ خدا تک پہنچا، خدا کے بعد خدا تک پہنچا، اب خدا سے مخلوق کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے السیر من الحق، خدا سے آ رہا ہے مخلوق کی طرف، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھیجا جا رہا ہے، اس مقام سے بھیجا جا رہا ہے، وہاں سے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ سفر سوم ہے۔ اسی طریقے سے سفر چہارم السیر من الخلق الی الخلق بالحق، مخلوقات الہی کے اندر سیر کر رہا ہے، لیکن مخلوقات کے اندر جو سیر ہے وہ حقانی سیر ہے۔ پہلی مرتبہ مخلوقات کو خالی مستقل مخلوق دیکھ رہا تھا، لیکن اب چوتھے سفر میں ہر ایک ذرے کو آیت خدا کے عنوان سے دیکھتا ہے۔ یہ جو مولا کائنات کا جملہ ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، یہ سفر چہارم کو بیان کر رہا ہے، چوتھے سفر کو ذکر کر رہا ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس چیز سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، بعد میں بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں، کیونکہ نگاہ حدید اور تیز بن چکی ہے۔ اب یہ نگاہ توحیدی ہے، کسی مخلوق کو نہیں دیکھ رہی، آیت خدا کو دیکھ رہی ہے۔ ہر ایک ذرہ آیت خدا ہے۔ یہ چوتھا سفر ہے کہ اس تیسرے اور چوتھے سفر میں اس بندے کو عارف کامل اکمل کہتے ہیں۔ اب یہ اکملیت کے درجے پر پہنچا ہے، خود تو کامل ہو چکا، پہلا سفر ختم کیا تو کامل بنا، اب بعد میں جو تیسرا اور چوتھا سفر ہے یہ اکملیت کا سفر ہے۔ اچھا، جب یہ اکملیت کے درجے پر آتا ہے نا تو یہاں پر پروردگار عالم کے جو مختلف بندے ہیں ان کے مختلف حالات ہیں۔ جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے کے سارے رسول یہ چار سیر تو کرتے ہیں، لیکن ان کے سیر کے درجات میں بہرحال تفاوت ہوتا ہے۔ کسی پر وحدت کا یعنی حقانیت حضرت حق کا جلوہ غالب ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ جو وحدت والا پہلو ہے وہ زیادہ غالب رہتا ہے، اور بعض افراد وہ ہیں درست ہے، نبی ہے، رسول ہے، حقانی جنبہ ہے، لیکن یہ کثرت والا جنبہ ان کے یہاں زیادہ غالب رہتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے وجود میں اس وحدت اور کثرت دونوں کا جنبہ اپنے اعتدال پر ہوتا ہے، کہ یہ ذات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ مکمل کامل اکمل اعلیٰ ترین درجے پر، کہ جو ذات کثرت اور وحدت ہر ایک کو اپنے اعتدال پہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ والا مطلب ایک روایت میں وارد ہوا ہے، روایت کو پڑھتا ہوں، پھر دیکھیے گا، تھوڑی سی سخت روایت ہے لیکن دیکھیے گا۔ قول الداعی انی، حضرت امام خمینی کہتے ہیں کہ دعا کرنے والے کا یہ لفظ انی، میں، لم یکن ھذا فی الحقیقت اثبات الانانیہ، امام کہتے ہیں یہ جو انی اور میں ہے یہ
حقیقت میں اپنی انانیت اور میں کو مد نظر رکھنا نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انی سے مراد یہ ہے کہ اپنی میں کو مد نظر نہیں رکھ رہا؟ امام کہتے ہیں مگر فوراً نہیں دیکھتے ہو کہ انی اسألو کا آیا ہے، لأن الانانیت تنافی السؤال۔ اگر یہاں پر انانیت مد نظر ہوتی تو پھر بعد میں دعا میں اسألو کا نہیں آتا۔ یہ اسألو کا جو آیا ہے اس کا مقصد ہے کہ انانیت کی بات نہیں ہے۔ ودائی یقول، دعا کرنے والا تو یوں کہہ رہا ہے انی اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں میری میں سوال کے اندر غرق ہے۔ میں یعنی سوال۔ اور بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ الفقر فخری، اسی کی طرف ناظر ہے۔ فقر میرا فخر ہے۔ فقر سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میرا نادار اور غریب ہونا، نہ، یہ کہ میں خدا کی بارگاہ میں سائل ہوں، خدا کی بارگاہ میں فقیر ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ تعالی، اس کی نظیر اور اس جیسی مثال ایک قرآن مجید میں یہ بھی ہے، انتم الفقراء الی اللہ، کہ یہاں پر انتم کو باقاعدہ جداگانہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن تم، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی جو ہے وہ کیا ہے، ذات کو استقلال دے رہے ہیں تم، لیکن فوراً تم کو کہا انتم الفقراء، تم یعنی فقیر۔ ان الانتمیت السوائیہ مدار الاستغناء، امام کہتے ہیں اگر خالی انتم کو دیکھو تو اس انتم میں استغناء ہے، استقلال ہے، یہ والا نقطہ ہے، لیکن اس میں فقر نہیں ہے خالی۔ لیکن جیسے ہی کہا انتم الفقراء، اس انتم کی رعونت، سختی، استغناء کہ میں کچھ ہوں، یہ ختم ہو گیا۔ فما كان منافيا لمقام السالك الى الله هو اثبات الاستقلال والاستغناء، وہ جو سالک الی اللہ ہے، خدا کی طرف جا رہا ہے، اس سالک کے سلوک کے ساتھ جو چیز منافات رکھتی ہے، جو اس کے ساتھ نہیں بنتی، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مستقل سمجھے کہ میں کوئی چیز ہوں، اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھے، یہ چیز سلوک الی اللہ کے منافی ہے۔ جیسے مثلا اس کے لیے بھی حضرت امام خوبصورت مثال دیتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کی آیات کو اس انداز میں بھی دیکھیں، سورہ مبارک نجم کی 23 نمبر آیت، کہ جہاں پر بتوں کا تذکرہ ہے، لات و عزا کا تذکرہ ہے، منات کا تذکرہ ہے، پھر وہ لوگ آ کر خداوند متعال کے لیے ملائکہ کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، یہاں پر انتم استقلال والا ہے، یہاں پر انتم منفی معنی میں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں تم کہہ رہے ہو، کبھی لات کہتے ہو، کبھی عزا کہتے ہو، کبھی منات کہتے ہو، یہ سارے کے سارے خالی نام ہیں جو خود تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں۔ انتم یہاں پر رعونت رکھتا ہے، سختی رکھتا ہے، منفی معنی میں ہے، وگرنہ نہ کوئی لات کی حقیقت ہے، نہ منات کی حقیقت ہے، نہ عزا کی حقیقت ہے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء، یہ خالی نام ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمیتموها انتم، تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔
انتم و آباؤکم آگے بھی ہے، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے ان پر کوئی برہان اور دلیل نہیں رکھا، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ فقط اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کا دل چاہتا ہے، وگرنہ پروردگار عالم کی جانب سے ان چیزوں پر کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدَىٰ، خدا کی جانب سے ان کے پاس ہدایت آئی، لیکن اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنی طرف سے گھڑ لیے انہوں نے۔ اس آیت کو اگر گہرائی سے سمجھے نا، یہ ہماری پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ مثلا ظاہری طور پر نام نمود، کہ میرا بڑا نام ہو جائے۔ میں اپنی مثال دوں، ہماری صنف کے ساتھ جو ایک بیماری ہے، القابات میں ہم اپنے آپ کو غرق کر دیتے۔ کوئی کہے گا آیت اللہ ہے مثلا، حالانکہ جو اہل ہیں وہ بزرگان تو ہیں اپنی جگہ پر، وہ بھی خود یہ احساس نہیں رکھتے، لوگوں کو تعارف کرانے کے لیے دوسرے کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر اگر کوئی اہل ہے۔ لیکن اگر میں ان عناوین کے اندر غرق ہو جاؤں تو میرا حال بھی یہی ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، اس لقب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ آغا میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، آغا اس خالی عنوان کی کوئی ارزش نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ اگر کوئی بھی لقب ہو، عنوان ہو، مال ہو، دولت ہو، اسٹیٹس ہو، کچھ بھی ہو، خدا سے ہٹ کر اگر میں نے اپنی طرف سے اپنے لیے بنایا ہے تو اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء، یہ خالی نام ہے، ان کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، ہم میں سے اکثر کی زندگی آغا انہی ظنون کے اندر گزر جاتی ہے، اسی میں ہم لوگ کھو جاتے ہیں۔ میرا اتنا بڑا نام ہے، میرے پاس اتنا بڑا بینک بیلنس ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، انہی چیزوں میں ہم بے وقوفانہ طریقے سے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان ہی الا اسماء، یہ تو خالی نام ہے، سمیتموها انتم، جو تو نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہے۔ بہت ہی لطیف ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کتسمیت انتم فی قولہ تعالی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، واما اثبات الانانیت فی مقام التذلل، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ذلیل کرتے ہوئے، جھکاتے ہوئے، گراتے ہوئے اگر میں کہوں انی اسالو کا، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ وَإِظْهَارِ الْفَاقِرِ، تو فَلَيْسَ مَذْمُومًا، یہ برا نہیں ہے۔ بل لَيْسَ مِنْ إِثْبَاتِ الْأَنَانِيَّةِ، حقیقت میں یہاں پر انانیت کو ثابت نہیں کرنا، اپنے فقر کو دکھا رہا ہے۔ بلکہ نذیر انتم فی قولہ تعالی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہاں پر اپنی ذات کو دکھا نہیں رہا، فقر کی بات ہو رہی ہے۔ بل حفظ مقام العبودیت والتوجہ الی الفقر والفاقہ، بلکہ اپنی بندگی کی حفاظت ہے یہ۔ اللہم انی اسألک، اپنے بندے ہونے کا اعلان ہے، بندگی کی حفاظت ہے، اپنے فقر کی طرف توجہ کرنا ہے، اپنی مسکینی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اچھا، امام کہتے ہیں خصوصیت سے یہ اگر انا میں بقاء بعد الفنا ہو، عرض کیا نا پہلے سفر میں جیسے پہلا سفر ختم ہوتا ہے، سالک جب کامل بنتا پہلا سفر ختم ہوتا ہے تو یہاں پر فنا کا درجہ رخ دیتا ہے۔ فنا کا بھی صحیح معنی یعنی اپنی کمزوری کو پا لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ فنا کے بارے میں گفتگو کروں گا کسی اور مناسبت سے، یہاں پر فی الحال اشارہ کر رہا ہوں۔ فنا کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ فنا ہونا یعنی خدا بن جانا، العیاذ باللہ،
یہ کفر ہے، شرک ہے۔ فنا یعنی اپنی انانیت سے باہر نکلنا، فنا یعنی جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے ایسے کیا ہے، ان تمام چیزوں سے باہر نکلا ہے۔ پتہ چل جائے کہ من کے ہیچ کار ہے، میں کیا ہوں، سب کچھ عطا اس پروردگار عالم کی ہے، میری طرف سے تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شے کو ایک مرتبہ انسان سمجھتا ہے اور دوسری مرتبہ پا لیتا ہے، شہود کرتا ہے، یہ فنا ہے۔ اچھا، وہاں پر فقط خدا کے اسماء و صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن عرض کیا نا کہ فقط وہیں پر ٹھہر نہیں جاتا۔ علامہ اقبال کا بہت اچھا جملہ ہے، علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے، میں نے تو فارسی میں دیکھی ہے، اردو زبان میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ان کے خطبات ہیں فلسفہ دین کے بارے میں، احیاء فکر دینی، دینی طرز تفکر کا احیاء، اس کو دوبارہ زندہ کرنا۔ کہ بہرحال میں اس صدد میں نہیں ہوں کہ وہاں پر جتنی بھی تحلیلات اور تفکرات ذکر کیے گئے سب کی تائید کریں، نہ، بہت ساری جگہوں پر علامہ اقبال کے بیانات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک نکتہ جو وہاں پر عارف اور نبی میں فرق ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال، کہتے ہیں کہ عام عارف اور صوفی، صوفی یہاں پر غلط معنی میں نہیں لے رہا، عارف جب خدا تک پہنچ جاتا ہے تو وہی رہ جاتا ہے، واپس نہیں پلٹتا، لیکن نبی خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، امام خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، خدا تک پہنچتا ہے، ادھر رک نہیں جاتا، واپس بھی آتا ہے۔ یہ جو واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں بقاء بعد الفنا، فقط اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری کمال فنا ہے، نہ، آخری کمال فنا نہیں ہے، فنا سے برتر بقاء بعد الفنا ہے، حقانی بن کر واپس پلٹتا ہے۔ جو فقط فنا کے درجے تک پہنچا وہ کامل ہے، جو پھر وہاں سے پلٹ کر آیا وہ اکمل ہے۔ اس کو بقاء بعد الفنا بھی کہتے ہیں۔ در عین حال کے مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، خدا کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے نا کہ لا یشغلہ شأن عن شأن، پروردگار عالم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا کو ایک شان دوسرے شان سے روکتی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر میں سوال کر رہا ہوں خدا میری طرف توجہ کر رہا ہے تو دوسرا سوال کرے اس کی طرف توجہ نہ ہو، نہ، کوئی بھی ایک شان دوسرے شان سے مانے نہیں بنتی۔ یہ جو بقاء بعد الفنا کے درجے تک انسان کامل پہنچتا ہے، یہ اسی لا یشغلہ شأن عن شأن کا مظہر بنتا ہے۔ اب وہ در عین حال کے مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین نماز میں تھے، کس طریقے سے انہوں نے سائل کو بھی سنا، خدا کی طرف بھی متوجہ تھے، یہ لوگ نہیں سمجھتے یہ امیر المؤمنین کی اکملیت کا اعلان تھا۔ در عین حال کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے لیکن مخلوق سے بھی غافل نہیں ہے، مخلوق کی طرف توجہ کر رہے ہیں لیکن خدا سے بھی غافل نہیں ہے۔ یہ اکملیت ہے مولا علی کی۔ استاد شہید مرزا مطہری ایک جگہ پر اس سوال کا ایسے جواب دیتے ہیں کہ یہ اہل معرفت کے مطابق اسی طریقے سے، اسی نقطے کو یہاں پر حتیٰ یہ اس کامل طریقے سے رسول اللہ اور رسول اللہ کی تابعیت میں ان کے وارثین میں پایا جاتا ہے۔ حتیٰ گزشتہ انبیاء میں یا ادھر والا جنبہ غالب ہوتا تھا یا ادھر والا جنبہ۔ یہ توہین رسالت بھی نہیں ہے، رسول اللہ اکملیت کے درجے پر ہے، فرق تو ہے نا دوسرے انبیاء میں اور رسول اللہ میں۔ اس کو صاف بھی کہتے ہیں، یعنی بیداری، کہتے ہیں یہ انا اور میں
انکان فی السہو ثانی، اگر دوسرے سہو میں ہو، کہ اس کو فعلاً سمجھے یعنی بقاء بعد الفنا، بقاء بعد الفنا، بیداری دوم، دوسری مرتبہ بیداری یعنی بقاء بعد الفنا۔ مخلوقات کو دیکھ رہا تھا، خدا تک پہنچا، مخلوقات نظر سے اوجھل ہو گئی، لیکن پھر خدا سے پلٹ کر مخلوقات کی طرف آیا تو کہنا وہ دوسری مرتبہ بیدار ہو رہا ہے، کہ اس کو کہتے ہیں بقاء بعد الفنا، سہو ثانی، دوسری مرتبہ بیدار ہونا۔ اگر یہ انا بقاء بعد الفنا کے بعد ہو فَهُوَ مِنْ أَتَمِّ مَرَاتِبِ الْإِنسَانِيَّةِ، اس وقت تو انسانیت کے کامل ترین مراتب میں سے ہے۔ یہاں سے سمجھے امیر المؤمنین جو کہتے ہیں میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، تو یہ والا انا 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 میں بقاء بعد الفنا کے بعد ہے، سہو ثانی کے بعد ہے۔ یہ کامل ترین، یہ اپنی طرف نگاہ نہیں ہے، یہ آیتیت حق کی طرف نگاہ ہے، یہ خداوند متعال کے کامل ترین آیت کا تعارف ہے۔ بہت ہی دقیق اور لطیف مطلب ہے۔ المشار الیہ بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ حکیہ، کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ کی اس حدیث میں، کہ جس حدیث کی حکایت کی گئی، نقل ہے یہ حدیث سے۔ دیکھیں ظاہر میں کتنی حدیث خطرناک ہے۔ کان اخی موسیٰ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی موسیٰ، کان اخی موسیٰ عینہ الیمنی عمیاء، ان کی دائیں آنکھ نابینا تھی، دائیں آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے۔ وَأَخِي عیسیٰ عَيْنُهُ الْيُسْرَى عَمْيَاء، اور میرے بھائی عیسیٰ کی بائیں آنکھ نابینا تھی، وہ نہیں دیکھتے تھے۔ کیا مقصد؟ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ایک آنکھ سے نابینا تھے؟ نہ۔ حضرت عیسیٰ کوئی ایک آنکھ سے نابینا تھے؟ نہ۔ تو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ؟ وہ دائیں آنکھ یعنی وحدت کا غلبہ، بائیں آنکھ یعنی کثرت کا غلبہ۔ رسول اللہ فرماتے کہ حضرت موسیٰ کے وجود پر جن اسماء کی حکومت تھی ان میں کثرت کا زیادہ غلبہ تھا، وحدت کے غلبے والے اسماء کا اتنا غلبہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہودیت کو آپ دیکھیں، دنیا پرستی والا جنبہ زیادہ ہے، اور حضرت عیسیٰ پر جن اسماء کا غلبہ تھا وہ وحدت والے اسماء زیادہ تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں ریاضت، روحانیت، اس کا جنبہ زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے وَأَنَا ذُو الْعَيْنَيْنِ، میری دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ذات میں نہ وحدت کا غلبہ ہے نہ کثرت کا غلبہ ہے، ہر ایک اپنے اعتدال پر ہے۔ یہ ہے بحث ہے، انشاءاللہ آگے بھی کسی مناسبت سے عرض کروں گا۔ مشارب انبیاء، انبیاء کے مشرب جدا ہیں۔ فحفظ مقام الکثرت فی الوحدہ والوحدہ فی الکثرہ لم یتیسر لأحد من الانبیاء والمرسلین الا لخاتمہم بالاصالہ واوصیائہ بالتبعیہ۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ مقام، کہ مقام کثرت در وحدت، وحدت در کثرت، یہ دونوں مقام کامل طریقے سے کسی نبی اور رسول کو نہیں ملے سوائے رسول اللہ کی ذات کے، کہ کثرات کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کثرت ان کو وحدت سے مشغول نہیں کرتی، کثرت کے ساتھ خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی طرف متوجہ ہیں تو کثرت سے غافل نہیں ہے۔ یہ جامعیت اصالتاً رسول اللہ کو حاصل ہے، اور ان کی اتباع میں جو ان کے اوصیاء ہیں ان کو حاصل ہے۔ بہت ہی عظیم اور دقیق، کے وقت ہمارا زیادہ ہو گیا، بس آج کی دعا میں انی پر گفتگو ہوئی،
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.